بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزیزان ملت، جیسے کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اسی تعلق سے یہ 10ویں نشست ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تقدس و تعالی حق کو سمجھنے کی، ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، گزشتہ درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایمان باللہ کے ارکان بیان کیے تھے اور آپ ساتھیوں کے گوشے گزاری یہ بات کی تھی کہ آئندہ انشاءاللہ تقدس و تعالی آپ کے سامنے عبادت کا مفہوم، عبادت کی شروط بیان کی جائیں گی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ کلمہ توحید جس کا جب انسان اقرار و اعتراف کر لیتا ہے، انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے، دل میں جازم اعتقاد رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق ما سوا اللہ کے۔ پہلے اس نے ہر شے کی الوہیت کی، عبادت کی نفی کی، پھر اس نے اللہ جل وعلا کی عبادت کا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار و اعتراف کیا۔ جب انسان رب ذوالجلال پر ایمان لاتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ بات فرض ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا فقط ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ قول اللہ جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی خالص عبادت کریں، اللہ تعالی جو انہیں حکم دے اسے پورا کریں، جس سے اللہ روکے اس سے رک جائیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے اس بات کو فرض کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وہی جل وعلا عبادت کا مستحق ہے۔ آپ لوگ غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو، امتوں کو اسی بات کی دعوت دی ہے۔ پہلے انبیاء نے
امتوں کو دعوت دی کہ رب پر ایمان لاؤ، اللہ کو معبود برحق مانو، پھر اس کی عبادت کرو، جیسے کہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس رسول کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اسی ہی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ یاد رکھیں کہ عبادت رب ذوالجلال کا اس خلق پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں ہر شے عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو نعمت ہے ظاہری ہو یا باطنی، جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ دین کی شکل میں ہو، ہر قسم کی عطا، ہر قسم کا فضل ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، جبکہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ اس رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا، ہمیں ایسی مخلوق پیدا کیا جسے اللہ نے بہت ساری خلق پر فوقیت عطا کی، اور رب ذوالجلال کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، اور یہ امام الانبیاء کی انکساری ہے، تو واضح ہے کہ آپ علیہ السلام اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود آپ نے گدھے پر سواری کی اور اپنے ایک صحابی کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے چاہا کہ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے صحابی کو، اپنے چہیتے دوست کو کوئی نفع دوں، کوئی فائدہ دوں، کوئی علمی بات سکھلاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ معاذ نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ حکم کیجئے، آپ بتلائیے، میں خوش نصیب ہوں کہ آپ کی زبان سے کوئی بات سنوں، آپ سے کچھ سیکھوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اب آپ نبی علیہ السلام کا انداز دیکھیے، یہ استفہامی انداز ہے، یعنی بات سمجھانے کے لیے، بات ذہن میں بٹھانے کے لیے۔ اس طرح سوال پوچھنے سے ایک تو طالب علم متوجہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا بات اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال قلت واللہ ورسولہ اعلم۔ معاذ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ جل وعلا کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت اور اس کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کریں، اور ارشاد فرمایا وحق العباد علی اللہ من لا یشرک باللہ شیئا ان لا یعذبہ، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ تعالی ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر۔ معاذ کہتے ہیں افلا ابشر الناس، اے اللہ کے رسول میں یہ خوشخبری لوگوں کو سناؤں
قال لا تبشرهم فيتكلوا، معاذ یہ بات تو لوگوں کو نہ بتلا، اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنی سوچ کی وجہ سے عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے قریب کتمان علم کے ڈر سے یہ بات بیان کی، اور اس وقت نبی علیہ السلام وفات پا چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کے اندر بڑا علم ہے، اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے امت کو یہ سکھلایا ہے، سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ اللہ جل وعلا کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے کہ بندے رب کی عبادت کریں، بندے رب کی عبادت کریں اور اس کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی بتلایا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا حق تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا ہم پر حق ہے، لیکن بندوں کا اللہ پر حق، یہ دراصل رب ذوالجلال نے اہل توحید کی محبت میں، موحدین کی محبت میں خود ان کا حق اپنے اوپر قائم کیا ہے، ورنہ کسی کی کیا جرت ہے کہ اللہ جل وعلا پر کوئی حق قائم کرے۔ یہ تو رب ذوالجلال کا احسان ہے، عطا ہے، اس کی محبت ہے، اس کی چاہت ہے، شفقت ہے اہل توحید کے لیے کہ رب ذوالجلال نے ایسے موحدین بندوں کا اپنے اوپر حق قائم کیا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے بندوں کو، موحدین کو معاف کرنے کی تدابیر فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں ایک موحد کو لایا جائے گا، اب اس کے پاس گناہ بھی ہیں لیکن عقیدہ خالص ہے، صاف ہے، شفاف ہے، سچا اور سچا ہے، شرک کی کوئی آمیزش نہیں، لیکن گناہ بھی ہیں۔ اب اس کی توحید یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن گناہ ہے، رب ذوالجلال اسے معاف کرنے کی تدبیر فرمائے گا۔ اس کے فدیے میں ایک یہودی کو، ایک نصرانی کو لایا جائے گا، اس کے گناہ ان پر لاد کر انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو آلریڈی حالت کفر پر مرے اور وہ جہنمی ٹھہرے، اب اس کے گناہ رب ذوالجلال ان پر لاد کر انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اس بندے کو معاف کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اہل توحید کے لیے، رب ذوالجلال ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر دے جن کے لیے رب ذوالجلال محبت رکھتا ہے، جن سے رب ذوالجلال کو شفقت ہے، رب ذوالجلال ان سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کی تدابیر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتا ہے، تقدس و تعالی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت رب ذوالجلال کا حق ہے، رب ذوالجلال کا یہ حق ہے اس کی خلق پر کہ خلق اس کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ جل وعلا نے اس انسانیت کو بڑی عظیم غایت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ غایت ہے رب ذوالجلال کی عبادت۔ اسی بات کی تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ آپ قرآن کھول کر پڑھ لیجئے، ہر نبی نے قوم سے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ معاذ کو سکھلایا، سمجھایا، آپ نے دعوت کا اسلوب بتلایا۔ معاذ سب سے پہلے ان کے سامنے شہادتین کی دعوت کو پیش کرنا، اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو اس سے متفق ہو جائیں، پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس بات کو مان لیں۔ پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے تمہارے اموال پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ دیکھیں اسلوب ہے دعوت کا، سکھلانے کا، بتلانے کا۔ پہلے وہ توحید پر ایمان لے آئیں، میری رسالت کا اقرار کر لیں، پھر انہیں بتلا
کہ اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھیں یہ نماز جو ہے یہ رب اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ تمام عبادات میں سے سب سے اشرف عبادت جو ہے اور سب سے اہم عبادت جو ہے توحید کے بعد وہ نماز ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی انسان کو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا جس طرح اس کو استطاعت ہو وہ نماز پڑھے۔ سفر کی حالت میں رب ذوالجلال نے 4 رکعت کو 2 رکعت کر دیا، لیکن پڑھنی ضرور ہے، معاف نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کثیر تعداد اہل اسلام کی اس عظیم و شان عبادت سے غافل ہے، دور ہے۔ 100 میں سے 95% طبقہ مسلمانوں کا نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ زمین پر فرش پر بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اسی طرح ساری نماز کا جواب اسے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجیے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مسلمانوں اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں میرے دوستو رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب کوئی انسان شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے پھر اس کے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بات فرض ہوتی ہے کہ وہ اللہ تقدس و تعالی کی عبادت کرے۔ عبادت کے تعلق سے میرے بھائیوں 6 اہم قواعد، 6 اہم اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ پہلا قاعدہ، پہلا اصول یہ ہے کہ عبادت کا معاملہ توقیفی ہے۔ عبادت کا انحصار وحی الہی پر ہے۔ کسی انسان کے لیے قطعی طور پر یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسی عبادت ایجاد کرے یا ایسی عبادت سر انجام دے جس کے کرنے کا نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی حکم دیا ہے اور نہ ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کوئی حکم دیا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کیجئے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں یعنی آپ کی امت، وَلَا تَتْغَوْا، تجاوز مت کرو، سرکشی مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، احادیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ وحی الہی سے ہٹ کر ایسی عبادات سر انجام دیتے ہیں جن کے کرنے کا رب ذوالجلال نے کسی کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے تو کسی کو کوئی حکم نہیں دیا، اور وہ ان کے اعمال کیسے ہیں؟ بدعات پر مبنی ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو یہ پہلا قاعدہ
ہر انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عبادت کا معاملہ توقیفی ہے، عبادت کا انحصار وحی الہی پر ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، عبادت کا دوسرا قاعدہ، دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ ایک جگہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، خبردار سارا کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے، آپ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، عبادت کا دوسرا اہم قاعدہ، اصول یہ ہے، اساس یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اسی طرح میرے بھائیو، عبادت کا تیسرا اہم ترین قاعدہ، اصول یہ ہے کہ عبادت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ اور رب ذوالجلال نے یہاں تک ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیارے رسول، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اس چیز کے دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو میری محمد کی اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کا وہ قول، اس کا فعل ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہماری تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ہم نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ اس کا وہ عمل مردود ہے، وہ عند اللہ تعالی شرف قبولیت نہیں پا سکے گا۔ اب میرے بھائیو، ہم سب اپنے معاشرے میں دیکھیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، قرب الہی کو پانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، گناہ معاف کروانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، کیا ان اعمال کا، ان اقوال کا اللہ کے پیغمبر نے کوئی حکم دیا ہے؟ آپ نے امت کو یہ اعمال سکھلائے ہیں؟ مثلا ہمارے ہاں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا تیجا کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی مناتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ان اعمال کے کرنے کا کوئی حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ایک تو یہ اعمال بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ان اعمال کو قیامت کے دن ایسا کرنے والوں کے لیے وبال بنا دے گا، اور ایسے لوگوں کو ان اعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اللہ المستعان۔ اسی طرح میرے بھائیو، عبادت کا چوتھا اہم ترین اصول، قاعدہ یہ ہے کہ عبادت کے کچھ اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یقیناً ہم نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ اب نماز فجر کا وقت معلوم ہے، اب ایک بندہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے کہتا ہے
کہ میں فجر کی نماز جو ہے یہ 9 بجے پڑھوں گا، اب وہ کہتا ہے 9 بجے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، ایسے انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر بغیر عذر کے تاخیر سے ادا کیا ہے، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، ہٹ درمی کی وجہ سے، نہیں جی کوئی بات نہیں 8 بجے پڑھ لو ٹھیک ہے، 9 بجے پڑھ لو ٹھیک ہے، نہیں، ایسے انسان کی عبادت عند اللہ مقبول نہ ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرض روزے جو ہیں یہ رمضان کے مہینے میں فرض کیے ہیں۔ ایک بندہ کہتے نہیں جی میں تو رجب کے مہینے میں روزے رکھوں گا، فرض روزے جو اپنا رجب کے مہینے میں رکھوں گا، یعنی قضا روزوں کے علاوہ جان بوجھ کر، ایسے انسان کے روزے بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے مقرر کیے ہیں، لیکن ایک بندہ کہتے نہیں جی میں تو حج جو ہے وہ شعبان میں کروں گا، نہیں، ایسے انسان کا حج بھی عند اللہ مقبول نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو فلاں قبر کا طواف کروں گا، فلاں درخت کا طواف کروں گا، ایسے انسان کا طواف مقبول نہ ہوگا بلکہ مردود ہوگا، چاہے وہ درخت کا طواف یا کسی قبر کا طواف مخلوق کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، ایسے انسان کا طواف بھی مقبول نہ ہوگا عند اللہ جل وعلا، کیونکہ اس نے اللہ کی تعلیم سے ہٹ کر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ طواف فقط خانہ کعبہ کا ہوگا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ اس انسان نے مکان کو بدل دیا، جگہ کو بدل دیا، اللہ کی مقرر کردہ جو نشانی ہے اس کو بدل دیا، عاصمین اس کا طواف عند اللہ مقبول نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور بتلائے ہیں، اونٹ ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، لیکن ایک بندہ کہتا نہیں جی میں تو گھوڑا ذبح کروں گا، میں تو گھوڑا ذبح کروں گا، اب ایسے انسان کی قربانی قبول ہوگی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہٹ کر عمل کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں، وہ دوبارہ قربانی کرے، اگر جس نے عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مقبول ہے۔ لیکن ایک بندہ اچھی کہتے نہیں جی میں تو کیا کروں گا نماز سے پہلے قربانی کر دوں گا، کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اس نے شریعت کی جو تعلیم اس سے ہٹ کر عمل کیا ہے۔ اور ان باتوں کو میرے بھائیوں اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ عبادت کے کچھ اوقات ہیں، کچھ مکان ہیں، اسی طرح کچھ جو ہے وہ اجناس ہیں، کوئی بندہ ان سے ہٹ کر عمل کرے گا، ہٹ کر عبادات سر انجام دے گا، اللہ تعالیٰ ایسی عبادات کو شرف قبولیت نہیں عطا فرمائے گا۔ جی اسی طرح میرے بھائیوں عبادت کا پانچواں اہم ترین اصول، پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ عبادت کمال محبت کے ساتھ ہو، کمال تعظیم سے ہو، تذلل اختیار کرے انسان، عاجزی و انکساری اختیار کرے، خضوع اختیار کرے، اور ایسی عاجزی، ایسا تذلل، ایسی تعظیم، ایسی محبت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے روانہ ہو۔ یہ محبت، یہ تعظیم، یہ انکساری، یہ خضوع، یہ عاجزی، یہ خشیت، یہ خوف، یہ امید صرف رب ذوالجلال کے لیے خاص ہو، دل میں کوئی کراہیت نہ ہو، نہ عبادت سے، نہ اوقات سے، نہ جگہ سے، کسی سے کوئی کراہیت نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی کہ انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دل میں کراہیت ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن دل تنگ ہے، صدقہ تو دے رہا ہے لیکن اندر سے مرجھایا ہوا ہے، اسی طرح قربانی تو کر رہا ہے لیکن اندر سے پس رہا ہے، دل کے اندر خوشی نہیں ہے، دل کے اندر مسرت نہیں ہے، دل میں تنگی ہے، تو یاد رکھیں ایسی عبادت بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت مطلوب ہے، وہ عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے جو کمال محبت سے ہو، کمال تعظیم سے ہو، رب کی خشیت ہو، رب کا خوف ہو، رب سے امید ہو، اسی طرح رب کے سامنے تذلل، انکساری ہو۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ وہ کون سی چیز ہے جو آڑے آ رہی ہے کہ ان کا کوئی بھی نفقہ عند اللہ تعالی قبول نہیں ہو رہا؟ فرمایا کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو نہایت سستی سے آتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے دلوں میں کراہیت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کمال محبت سے ہو، کمال تعظیم سے ہو، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے، عاجزی و انکساری تذلل اختیار کرتے ہوئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عبادت کا چھٹا اہم ترین اصول قاعدہ یہ ہے کہ عبادت ہر صاحب عقل بالغ قادر سے ساقط نہیں ہوگی، بس میں اسے ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ابن عمر فرماتے ہیں یقین سے یہاں مراد موت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر مرنا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ نہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے چھوڑتا ہے، پڑھتا ہے چھوڑتا نہیں، بلکہ عبادت میں ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ عبادت ساقط نہیں ہوگی کسی بھی عاقل، کسی بھی بالغ اور کسی بھی قدرت رکھنے والے سے، اسے ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ اور عبادت کے مفہوم کے تعلق سے میرے بھائیو، اگر میں آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کروں تو فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے کہ ہر وہ قول اور فعل، ہر وہ قول اور عمل، چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے کن کن امور کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن کن امور کی تعلیم دی ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات عبادت کا تعلق ہماری زبان سے ہوتا ہے، جیسا کہ اقوال ہیں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اسی طرح نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عبادت کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، مثلا اخلاص، توکل، اسی طرح امید، خوف، خشیت، محبت، یہ سارے امور وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ بات میرے، اور یہ تمام عبادات میں سے سارے اہم امور ہیں جن کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عبادت کا تعلق ہمارے جسم کی اعضاء سے ہوتا ہے، مثلا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات عبادت کا تعلق ہمارے مال سے ہوتا ہے، مثلا نذر و نیاز دینا، قربانی کرنا، ذبح کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا۔ یہ وہ امور عبادت ہیں جن کا تعلق ہمارے مال سے ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا عبادت ہے، استغاثہ مدد طلب کرنا عبادت ہے۔ یہ سارے امور عبادت ہیں اور یہ رب ذوالجلال کے لیے خاص ہیں۔ انسان کمال محبت کے ساتھ، کمال تعظیم کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ ان تمام امور کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بجا لائے گا۔ اگر اس نے ان امور میں سے کوئی ادنا
چیز بھی کسی غیر اللہ کے لیے صرف کی تو اس نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا۔ یہاں میں یہ بات بھی بتلاؤں کہ جس طرح نیکی کرنا عبادت ہے، مثلا والدین کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اللہ کی خلق کے ساتھ احسان کرنا، رشتے ناطے کو جوڑنا، غریبوں کا خیال رکھنا، اسی طرح یتیم جو اور بیوہ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی سرپرستی کرنا، کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یاد رکھیں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بات سمجھیں، اگر آپ رات کو سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، توانائی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کی عبادت کے جو ہے وہ اس میں آئیں گی۔ تو اس لیے نیت کی ہر وقت اصلاح رکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا، کسی جانور کو پانی پلا دینا، کسی جانور کو کھانا کھلا دینا، کس لیے؟ اللہ کے لیے، تو یہ عبادت کہلائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایمان ہے، یہ عبادت ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا، کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یہ بھی عبادت کہلائے گا۔ لیکن یاد رکھیں نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ کسی مریض کی عیادت کرنا، کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ لیکن یہ سارے امور کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ جب ایک انسان طاغوت کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اللہ جل وعلا پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس پر کیا لاگو ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی خالص عبادت کرے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے عبادت کے 6 اہم اصول، 6 قواعد بیان کیے ہیں، عبادت کا مفہوم بیان کیا ہے، اور اختصار کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رب ذوالجلال کے 2 بابرکت نام الحی القیوم کے متعلق گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو رب ذوالجلال درگزر فرما دے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔